یہ ہے مقبوضہ بلوچستان۔ آج وہ 26 دسمبر سال 2023 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ کراچی اور اندرونی سندھ سے 5 افراد حراست میں لینے بعد بری لاپتہ۔ جھاؤ ایک شخص فوجی کیمپ سے لاپتہ۔ بلیدہ میں فورسز نے خواتین بچوں کو تشدد کا نشانہ بنا کر گھروں کا صفایا کر دیا۔ اسلام آباد لانگ مارچ پولیس تشدد، ڈاکٹر ظہیر سمیت متعدد طلباء تاحال لاپتہ ہیں۔ BYC اسلام آباد بلوچ خواتین طلباء پر پولیس تشدد، گرفتاریوں کے خلاف ہرنائی میں احتجاج مظاہرہ۔ نوشکی میں 2 بم حملوں اور دکی میں قدرتی تیل کے سروے میں مصروف کمپنی پر حملہ کر کے مشینری نظر آتش کرنے کی ذمہ داری PLA نے قبول کر لی۔ بلوچستان فائرنگ اور حادثات میں 7 افراد ہلاک، 4 زخمی ہو گئے۔ سندھ میرپور خاص اسلام آباد میں پاکستانی فورسز کی جانب سے بلوچ مسنگ پرسنز کے لواحقین پر تشدد خلاف سندھ کے شہر میرپور خاص میں ریلی نکالنے والے 4 سندھی نوجوان پولیس کے ہاتھوں گرفتاری کے بعد بری لاپتہ کیے گئے ہیں، جن کی شناخت وکی سنجوانی، گوتم پرکاش، نند لال اور خوشحال داس کے ناموں سے ہوا ہے، جبکہ 50 کے قریب دیگر سرگرم سیاسی سماجی کارکنوں پر پاکستان کے خلاف نعرے لگانے اور بغاوت کے مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ کراچی کے علاقہ ہاکس بے سے منگل کی علیہ صبح سول وردی میں ملبوس خفیہ اداروں کے مسلح اہلکاروں نے سید شانی بلوچ نامی ایک شخص کو اسلحے کے زور پر اغوا کر کے لاپتہ کر دیا۔ علاقائی ذرائع کے مطابق مذکورہ شخص گزشتہ روز ماری پور میں اسلام آباد میں لانگ مارچ کے شرکاء پر پولیس تشدد اور انہیں گرفتار کرنے کے خلاف ہونے والے احتجاج میں شریک ہوا تھا۔ ضلع وران تحصیل جھاؤ کے علاقہ جہل جھاؤ کے رہائشی عارف ولد بجار نامی شخص کو فوج نے پیشی کے بہانے 22 دسمبر کو کیمپ بلا کر بعد ازاں لاپتہ کر دیا، جس کے بعد وہ لاپتہ ہے۔ علاقائی ذرائع کے مطابق مذکورہ شخص بنیادی طور پر پھاؤ ندی کے رہائشی ہیں، جنہیں فورسز نے ان کے علاقے سے کافی عرصہ قبل نقل مکانی کروا کر جہل جھاؤ میں رہائش اختیار کرنے پر مجبور کیا تھا۔ لواحقین نے عارف کی بحفاظت بازیابی کا مطالبہ کیا ہے۔ کیچ میں ناز بلیدہ سے اطلاع ہے کہ پاکستانی فورسز نے فوج کشی کرتے ہوئے پیر بخش نامی شخص سمیت ان کے رشتہ دار کے گھر پر چھاپہ مار کر خواتین و حضرات سمیت بچوں کو تشدد کا نشانہ بنا کر گھروں میں لوٹ مار کر کے چلے گئے ہیں۔ پیر بخش کے اہلخانہ کے مطابق تمام لوگوں کے موبائل فون بھی فورسز چھین کر لے گئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ پہلی دفعہ نہیں، اس سے قبل بھی فورسز نے چھاپے مار کر گھروں میں لوٹ مار کی ہے۔ اسلام آباد گزشتہ دنوں جبری گمشدگیوں کے خلاف لانگ مارچ کے دوران گرفتار ہونے والے 160 کے قریب طلباء گزشتہ رات رہا ہو گئے، تاہم ڈاکٹر ظہیر سمیت 100 سے زیادہ طلباء لاپتہ ہیں۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے مطابق ایک طویل جدوجہد کے بعد اب 160 سے زیادہ بلوچ مظاہرین کو رہا کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسلام آباد پولیس کا بیانیہ غلط اور غیر منطقی ہے۔ اس کے باوجود 100 سے زیادہ پولیس کی تحویل میں ہیں اور ان میں سے کچھ لاپتہ ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسلام آباد پولیس ہمیں اور میڈیا کو صحیح معلومات فراہم نہیں کر رہے ہیں، جبکہ ڈاکٹر ظہیر بلوچ لاپتہ ہیں، ہمیں ان کی زندگی کی فکر ہے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی ہرنائی کی جانب سے اسلام آباد میں بلوچ خواتین پر پولیس کی تشدد، گرفتاریوں، بلوچ نسل کشی خلاف دھرنے پر دھاوا بولنے خلاف ریلی نکالی گئی اور پریس کلب کے سامنے مظاہرہ کیا گیا۔ اس سے قبل ریلی کے شرکاء نے پورے شہر کا چکر لگایا۔ اس موقع پر مظاہرین نے مختلف بینر اٹھا رکھے تھے، جن پر ریلی کے شرکاء کے حق میں اور اسلام آباد پولیس سمیت بلوچ نسل کشی خلاف نعرے درج تھے۔ ریلی میں کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی، بلوچ نسل کشی خاتمے اور لاپتہ افراد کی بازیابی کا مطالبہ کیا۔ نوشکی بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان آزاد بلوچ نے جاری بیان میں کہا ہے کہ 24 دسمبر کی شب سرماچارو نے نوشکی میں پاکستانی خفیہ ادارے ISI کے اہلکاروں پر 2 بم حملے کیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سرماچارو نے خفیہ اداروں کے اہلکاروں کو اس وقت نشانہ بنایا جب وہ نوشکی میں واقع ISI کی مرکزی ہیڈ کوارٹر کے قریب موجود تھے۔ ترجمان نے دوسری جاری بیان میں کہا ہے کہ دکی میں 23 دسمبر کو ہمارے سرماچارو نے قدرتی تیل کے سروے میں مصروف کمپنی پر حملہ کر دیا، جس میں سرماچارو نے کمپنی کے درجنوں قیمتی مشینری کو نظر آتش کر دیا۔ بلوچستان کے مختلف اضلاع میں فائرنگ اور دیگر حادثات میں 7 افراد ہلاک،
کوئٹہ کے علاقہ سیٹلائٹ ٹاؤن منی مارکیٹ گول مسجد کے قریب فائرنگ کا واقعہ پیش آیا، جس میں میاں بیوی سمیت ایک بچہ ہلاک ہو گیا۔ لورا لائی میں مسلح تصادم میں ایک شخص ہلاک، 3 افراد زخمی ہو گئے۔ جھل مگسی گوٹ یاغدار میں بنگلانی مگسی قبائل کے 2 فریقین کے درمیان پرانی دشمنی کے بنا پر فائرنگ کے نتیجے میں 3 سالہ بچی زخمی ہو گئیں۔ نوشکی RCD شاہراہ گلنگور کے قریب ویگن اور کار موٹر میں تصادم ہوا، جس کے نتیجے میں 2 افراد جھلس کر ہلاک ہو گئے۔ اس طرح بلوچستان چارسر کے مقام پر خوفناک حادثہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں ایک شخص جھلس کر ہلاک ہوا ہے۔